السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ. آج صفات لازمہ متضادہ میں اطباق ہم کر رہے ہیں. اطباق کے ساتھ اس کا جو پیئر ہے، اس کا جو ساتھی ہے انفتاح، اس کو بھی انشاءاللہ بسم اللہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اطباق. اطباق کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ ڈھانپنا. اب جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف 4 ہے. ان کو حروف مطبقہ بھی کہتے ہیں. اب زبان کا جو ہمارا اقصی اللسان اور طرف اللسان، اقصی اللسان ہماری زبان کی جڑ اور طرف اللسان ہماری زبان کا فرنٹ کا حصہ، دونوں سائڈ کا زبان کی نوک اور دائیں بائیں کا جو بھی حصہ ہے، پوری ہماری زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے. پیچھے سے ہماری زبان اٹھتی ہے، آگے سے بھی ہماری زبان اٹھتی ہے. طرف اللسان اور اقصی اللسان ایک ساتھ اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، اقصی اللسان اور طرف اللسان ایک ساتھ اٹھتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ اوپر تالو کو ڈھانپ دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اوپر تالو کو ڈھانپ دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر سنائی دیتے ہیں جب ایک ساتھ اٹھتی ہے. پیچھے سے بھی، آگے سے بھی اور سائڈ. ظاہری بات ہے جب یہ ایک ساتھ اٹھتی ہے تو یہ چاروں طرف سے اب یہ کیا کرتی ہے؟ اس کو ڈھانپنے کی، ہمارے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے حروف انتہائی پر سنائی دیتے ہیں، بہت زیادہ پر سنائی دیتے ہیں. اور یہ صرف 4 حروف ہوتے ہیں. کتنے؟ صرف 4 حروف ہوتے ہیں. ص، ط، ض، ظ. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہماری زبان کی نوک فرنٹ کے دانتوں کو بھی ٹچ کر رہی ہے، پیچھے سے بھی ہماری زبان اٹھ رہی ہے. آو آو. اب یہ کیا ہے؟ ہماری زبان کی نوک فرنٹ کے دانتوں کو ٹچ کر کے تھوڑی سی باہر میں ظ کے لیے ظ، اور ہماری سائڈوں کو بھی کور کر رہی ہے، اوپر تالو کو بھی کور کر رہی ہے اور پیچھے سے بھی یہ اٹھ رہی ہے. اب یہ کیا ہے؟ پوری ایک ساتھ بلند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، اور سائڈوں کے ہمارے دانتوں کو بھی ٹچ کر رہی ہے اور یہ حروف پر سنائی دے رہے ہیں. جیسے آس، آس، ایس، الصراط، الضا، الضا. اب یہ ہماری زبان کیا ہے؟ اوپر پورا ٹچ کر رہی ہے، جس کے پیچھے سے بھی اٹھ رہی ہے، آگے سے بھی اٹھ رہی ہے، اور سائڈوں کو یہ دیکھیں، ہماری داڑھوں کو بھی، ہمارے مسوڑوں کو بھی ٹچ کر رہی ہے، داڑھوں کو بھی. اب یہ کیا ہے؟ پورا پر پڑھا جا رہا ہے. ہماری زبان پوری اوپر کور کر دیا اس نے، تالو کو اس نے کیا کیا؟ ڈھانک دیا ہے، ڈھانپ لی ہے، تالو کو ڈھانپ لیا، جس کی وجہ سے اب جب آواز آتی ہے تو یہ پر سنائی دے رہے ہیں. اور پر پڑھے جانے والے صرف یہ 4 حروف انتہائی پر، کیونکہ کچھ حروف میں ہماری زبان کا کچھ حصہ پیچھے سے اٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان 4 حروف میں، صرف ان 4 حروف میں ہماری زبان پیچھے سے بھی، اقصی اللسان اور طرف اللسان ہماری زبان کا فرنٹ کا حصہ پورا کور کر رہا ہے، ہماری زبان کا حصہ پورا آگے سے کور کر رہا ہے، پیچھے سے بھی یہ پوری اٹھ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بھاری سنائی دے رہے ہیں. جیسے اظلم، اظلم، اطعم، اط. اب یہ دیکھیں وہ اپنے مخرج کو ٹچ کر رہی ہے، پیچھے سے بھی اٹھ رہی ہے، آگے سے بھی. طا میں اط، 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 اط. اب یہ ہماری یہ دیکھیں زبان کی فرنٹ کا حصہ بھی پورا اٹھ رہا ہے، پیچھے سے بھی اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، طرف اللسان اور اقصی اللسان ایک ساتھ اٹھ رہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ جب یہ ایک ساتھ اٹھے گی یہ حروف کو پر کر دے گی. یہ صرف 4 حروف ہیں. ص، ط، ض، ظ، ص، ص. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو اس کا پیئر ہے، جو اس کا ساتھی ہے، وہ ہے انفتاح. کس کا ساتھی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے اطباق کا. اطباق کا جو ہے ساتھی کیا ہے؟ انفتاح. کیونکہ وہ کیا تھا؟ اس میں تو کور کیا ہوا تھا. اب انفتاح کا لغوی معنی ہے کھلا رہنا، جدا رہنا. اب جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان حروف کو
حروف منفتحہ کہتے ہیں، فتحہ سے ہوتا ہے، کھلنے سے ہوتا ہے، جدا رہنا۔ اب کس چیز کا جدا رہنا؟ زبان ہماری تالو سے جدا رہتی ہے، ہماری زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھتی۔ جس منفتحہ جدا رہنا، کھلا رہنا، زبان کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، یہ تالو سے جدا رہتی ہے، تالو سے کھلا رہتا ہے ہمارا حلق، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کو جب ہم ادا کرتے ہیں، 4 حروف اگر وہ نکال دے، باقی ہمارے پاس 25 حروف رہ جاتے ہیں، حروف منفتحہ کہلاتے ہیں۔ البیوت، البیوت، اب یہ دیکھیں، اب اس میں کیا ہے، ہماری البیوت، ہماری زبان اوپر تالو کی طرف بلند نہیں ہوئی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہماری زبان نے، اقصی اللسان اور طرف اللسان نے اب ہماری زبان کو، تالو کو نہیں ڈھانپا، جس کی وجہ سے اب حروف کیا سنائی دے رہے ہیں؟ منفتحہ، انفتاح سے منفتحہ سنائی دے رہے ہیں، کھلے کھلے کھلے، جدا جدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب یہ کیا ہے؟ منفتحہ، انفتاح، منفتحہ، جدا جدا، کیونکہ ہماری زبان بلند نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گیا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے پکارنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب فرما، اور یہ صدائیں سننے والے ہوں، اے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔